گہری رات نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حویلی کے سبھی مکین اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے کیونکہ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ لیکن رات کے اس آخری پہر میں بھی ایک انجانا سا وجود اپنے کمرے میں بے تابی سے ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے نمبر پر SMS موصول ہوا جس میں مقابل نے اسے حویلی کے باہر آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس نے فوراً جوابی میسج بھیج دیا کہ وہ کچھ ہی دیر میں آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اپنا بیگ اٹھا کر اس نے شال کو اٹھا کر کندھوں پر لپیٹ لیا اور کانپتے ہوئے قدم کمرے سے باہر نکالے۔ اس کا پورا وجود اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے بدن سے ٹکرا کر جیسے اسے باز رکھنا چاہا اور آنے والے خطرے سے اسے آگاہ کرنا چاہا تھا، لیکن آج وہ گہری سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ حویلی کے باہری احتشام اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس وقت وہ سارے خطروں سے گزر کر اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، شال کو کندھوں پر پھیلائے وہ ابھی راہداری سے گزر ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے ہی کوئی سایہ لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے قدم سختی سے جم گئے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اور اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ لان سے گزرتے ہوئے ابھی وہ گیٹ تک نہیں پہنچی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کا بازو پکڑا اور وہ وہیں جامد رہ گئی۔ گہرا اندھیرا، دھند، ٹھنڈ، دھڑکتا ہوا دل اور خوفزدہ وجود۔ وہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھتی تو ضرور پتھر کی ہو جاتی، اسی لیے وہ وہیں کھڑی رہی جب تک کہ وہ شخص اس کی پشت سے آن نہیں ٹکرایا۔ تو یہ ہے تمہاری اوقات؟ مطلب تمہارے بارے میں جو سنا تھا وہ سچ تھا؟ مقابل کی آواز اس کے بدن کو چیرتی ہوئی سرگوشی کی صورت میں نمودار ہوئی تو اس کے دل کی دھڑکن عروج پر پہنچ گئی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بچ جاتی، لیکن اس کی پشت پر کھڑا ہوا شخص اسے کبھی بھی رعایت نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کو گویا مٹھی میں دبوچ لیا۔ گلابی لب لرزے تھے لیکن چاہنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ وہ ابھی بھی ایسے ہی کھڑی تھی جب اس نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا اور وہ بڑی شدت سے اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ خوف بھری نظروں سے اس نے وہاب شاہ کا چہرہ دیکھا جسے اس وقت لہو ٹپک رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں بھی اس کی غسیلی آنکھیں اتنا خوف زدہ کر رہی تھیں کہ وہ بے اختیار ہی سر جھکا گئی۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ وہ اس کے بارے میں سوچ چکا ہے وہ اب اپنی سوچ سے باز نہیں آئے گا، اسی لیے بے اختیار ہی 2 قدم اسے دور ہوتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں، اس نے وضاحت دینی چاہی تھی جب وہاب شاہ نے لہو چھلکاتی ہوئی نظریں اس پر گاڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ پن اپ کر دیا تھا۔ ہاں بولو، جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہے نا؟ جو میں تمہارے بارے میں گمان رکھتا ہوں آج تم نے ثابت کر دیا ہے۔ اس نے بڑی سختی سے اس کے چہرے کو دبوچ لیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حوریہ حسن، اس گھر کی دہلیز کو پار کر کے تم اپنی عیاشیوں کو فروغ دینا چاہتی ہو۔ وہاب شاہ کے الفاظ نہیں تھے، گویا کوئی زہر تھا جو اس کی رگوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ بے اختیاری اس معصوم سی لڑکی نے اپنی کانچ سی بھوری آنکھوں میں آنسو بھر کر وہاب کے چہرے کو دیکھا اور پھر بے اختیاری نفی میں گردن ہلا دی، لیکن وہ اب اس پر رعایت کرنے والا نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس گھر کی دہلیز پار کر کے کسی اجنبی شخص کے ساتھ جا رہی ہیں۔ تبھی اس کے موبائل پر آنے والے پیغام نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اس نے موبائل کو مٹھی میں دبوچ لیا، لیکن تب تک وہ اس کی عقابی نظروں سے بچ نہیں پائی تھی۔ وہاب شاہ نے چھینتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور سکرین پر نظر پڑتی اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ تم نہیں آ رہی؟ یعنی وہ جو کوئی بھی تھا باہر موجود تھا۔ حوریہ کو چھوڑتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھا جب حوریہ نے اسے سختی سے پکڑ لیا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ انہیں کچھ مت کہیں، وہ چلے جائیں گے یہاں سے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اس کے قدموں پر سر رکھے رو رہی تھی جیسے کہ اپنی جانب سے باہر موجود شخص کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو، کیونکہ وہاب شاہ سے کچھ بعید نہیں تھا کہ آنے والے کا اپنے قدموں پر واپس جانا مشکل ہو جاتا۔ تو پھر بتاؤ مجھے، کون ہے وہ جو باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ ورنہ آج میں اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔
وہ سختی سے غراتے ہوئے حوریہ کی جانب بڑھا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ احتشام ہے وہ، لیکن اسے کچھ مت کہیں، خدا کا واسطہ، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ حوریہ کو چھوڑتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا، لیکن تب تک احتشام اس گلی سے اوجھل ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا آنے والے خطرے کے بارے میں اسے پتہ چل گیا۔ اس نے بس جاتی ہوئی گاڑی کو نفرت بھری نظر سے دیکھا تھا۔ اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن سب سے پہلے تمہاری باری ہے، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے چچا کی عزت کو نیلام کر کے تم اس شخص کا ہاتھ تھام کر جا رہی ہو۔ حوریہ کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر آیا، جبکہ وہ اس کے ساتھ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح چلی آ رہی تھی۔ وہ وہاب کو بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہاب کچھ بھی نہیں سنے گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح غصے میں بھڑکتا ہوا شخص اسے کمرے میں لے کر آیا اور کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہیں اس غلطی کا کتنا بڑا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ میرے مرحوم چچا کی عزت کو تار تار کر کے تم چاہتی کیا ہو؟ آخر تمہیں اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ اس پر ڈھا رہا تھا، جبکہ وہ بیڈ پر بیٹھی سر جھکائے سسک رہی تھی۔ یہ جوانی، یہ تمہیں چین نہیں لینے دیتی؟ وہاب نے اس پہ لپیٹی ہوئی شال کو کھینچتے ہوئے دور پھینک دیا تھا جب وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ فکر نہ کرو، بہت جلد میں تمہاری جوانی کی ساکھ کو بالکل ٹھنڈا کر دوں گا، تمہارے اندر ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو قرار بخش دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں باہر نہیں جانا پڑے گا۔ خود پر لگائے ہوئے الزامات اتنے بھیانک تھے کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ وہاب شاہ نے اسے منہ سے دبوچ کر اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ وہ جلد سے جلد اسے اپنی دسترس میں لے گا، اور یہ سن کر ہی وہ کانپ اٹھی۔ اس نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہاب شاہ اس کے لیے صرف ایک خوف کی علامت تھا، اور اس شخص کے ساتھ وہ زندگی کیسے گزار سکتی تھی جو صرف اور صرف اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس سے نفرت کرتا آیا، ہر بات میں ڈانٹ ڈپٹ، ہر بات میں اس پر ملکیت ظاہر کرنا شاید وہاب کی عادت بن چکی تھی۔ سو آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ میں آپ سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے آخری بار بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن یہ بہادری بھی اسے مہنگی پڑی تھی، کیونکہ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اس نے گھسیٹتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ سختی سے اس کے بازوؤں کو اپنے قبضے میں لے کر وہ اس کی گردن پر جھکا اپنی مہر ثبت کر رہا تھا۔ اگر نکاح نہیں کرو گی تو پھر مجھے تمہاری خواہشات کو ویسے ہی تکمیل کا درجہ دینا پڑے گا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا اور اس کی قربت تھی حوریہ کی جان پر بن آئی۔ وہاب کی دسترس میں وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح پھرپھرا رہی تھی۔ دور دور رہی مجھ سے۔ اس نے وہاب کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے 1 انچ بھی نہیں ہلا پائی تھی۔ طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اچھالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے ایک عجیب سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ میں کل ہی بابا سے بات کروں گا ہمارے نکاح کے بارے میں، اور اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو جان لینا میں بابا کو تمہاری حقیقت بتا دوں گا، اور اس کے بعد وہ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے تمہیں اس حویلی سے باہر نکالنے میں، کیونکہ ویسے بھی تم اس حویلی کے لیے صرف ضلالت کا باعث ہو۔ اپنی نفرت اگلتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے چلا گیا، جبکہ حوریہ وہیں بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھ کر روتی رہی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس وقت وہ شخص نہ صرف جاگ رہا ہوگا بلکہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر وہ نکاح سے انکار کرے گی تو ایک پل میں ہی تایا ابو کے سامنے اس کی حقیقت کھول دے گا، اور تایا ابو کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جائے گی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک گہرا راز تھا جو اس نے اپنے سینے کے اندر چھپا لیا، کیونکہ شاید اسی میں اس کی بہتری تھی۔ آج رات ہی صرف اس کے پاس آزادی کی رات تھی، اور کل وہ ظالم شخص کے حوالے ہو جاتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہاب شاہ جو کچھ کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، اور اب اس کی آزادی کے دن ختم ہو گئے۔ جبکہ دوسری جانب وہ کمرے میں آ کر کمرے میں موجود چیزوں کو فرش پر گرا چکا تھا۔ اذیت اس قدر زیادہ تھی کہ اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اس نے بیڈ پر پھینک دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی۔ اس نے آج تک جو کچھ کیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ سے اسے ایک باکردار لڑکی تصور کرتا تھا،
اور آج رات کے اندھیرے میں جب وہ اس گھر کی دہلیز کو پار کر رہی تھی تو اسے دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پایا تو اس کا چکر احتشام کے ساتھ چل رہا تھا، جو کہ اس کا خالہ زاد تھا۔ اس لیے وہ بار بار اپنی خالہ کے گھر جانے کی رٹ لگائے رکھتی۔ وہ حسین و جمیل شکل والی شہزادی، جس کی بھوری کان جیسی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور خوبصورت گلابی لب، اس کے لمبے آبشار کی طرح گرتے ہوئے بال، خوبصورت قد و قامت، دل میں موجود بدگمانیوں کے باوجود وہ کبھی اسے نفرت نہیں کر پایا، لیکن اس کے سامنے ہمیشہ یہ ظاہر کرتا کہ وہ اسے بے پناہ نفرت کرتا ہے۔ وہ کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے عشق میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، حالانکہ وہ اپنی نظروں سے دیکھ چکا تھا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے جو اس کی ذات پر کسی اور کو فوقیت دے رہی ہے۔ اس کے باوجود اس نے سوچ لیا کہ وہ کل بابا سے بات کرے گا۔ وہ جلد سے جلد اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تاکہ اگلی بار وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اس غلطی کی سزا اتنی بھیانک دے گا کہ وہ دوبارہ یہ قدم اٹھانے کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ ٹیرس پر کھڑا ہو کر وہ نہ جانے کتنی سگریٹ پھونک چکا تھا، لیکن اندر کی شدت کم نہیں ہو رہی تھی۔ نفرت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، بدگمانی کے زہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرا کر میرے عشق کی تذلیل کی ہے، اور وہاب شاہ کبھی اپنی تذلیل کو نہیں بھولتا۔ وہ شاندار مرد آج محبت میں ہارا تھا، اتنی شدت کے ساتھ کہ اس رشتے کی بنیاد ہی نفرت سے رکھی جا رہی تھی۔ نفرت اور بدلہ، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت ان کی زندگیوں پر کیسا اثر لانے والا ہے۔ صبح کا سورج نہ جانے اپنے ساتھ کتنی قیامتیں لے کر آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد، اس سے پہلے کہ وارث شاہ مصروف ہو جاتے، اس نے آفس جانے سے پہلے ہی اپنے بابا سے بات کرنا ضروری سمجھی تھی۔ ان سے بات کرنے کے لیے سیدھا ان کے کمرے میں چلا آیا۔ صبح سے اس کا سامنا حوریہ سے نہیں ہوا، نہ ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، بلکہ جب اسے ملازمہ جگانے گئی تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتے ہوئے اسے واپس بھیج دیا اور کہہ دیا تھا کہ اس کے کمرے میں بس ایک کپ چائے بھجوا دی جائے۔ وارث شاہ نے حیرت زدہ نظروں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ کیا بات ہے شیر، آج میرے شہر کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی ہے؟ انہوں نے ستائش بھری نظر اپنے خوبرو بیٹے پر ڈالی۔ سرخ آنکھیں، عقابی لب، جو اس وقت سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، گھنی مونچھیں، توانا جسم اور جل سے بنائے گئے بال، وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہاب شاہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دل کی دھڑکن، وہ جسے بھی آنکھ بھر کر دیکھ لیتا اسے الجھن میں ڈال دیتا، اور وارث شاہ اپنے بیٹے کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ جہاں وہ ضدی، اڑیال اور اپنی بات پر ڈٹ جانے والا تھا، وہیں اس کے اندر ایک نرم سا دل دھڑکتا تھا، اور یہ بات وارث شاہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بابا، میں جلد سے جلد حوریہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اس نے کہہ دیا، اور وارث شاہ اسے دیکھتے رہے۔ اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی شال کو درست کرتے ہوئے اس نے داخلی دروازے سے اندر آتی ہوئی شائستہ بیگم کو دیکھا تھا، جو اپنے بیٹے کی بات سن کر وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ اتنی جلد بازی کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی اہم وجہ شامل ہوگی۔ انہوں نے ہمیشہ حوریہ کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا، اور یہی چاہتے تھے کہ حوریہ، جو کہ ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی، ان کے بیٹے کی بیوی بنے، تاکہ ان کی امانت ان کے گھر میں ہی رہے۔ بابا، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ آپ کے بیٹے کا فیصلہ ہے۔ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا پایا۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے پر غور کرتا ہوں، اور مزید شام تفصیلی بات کریں گے اس پر۔ انہوں نے علاقے کے کچھ معاملات دیکھنے تھے، اس لیے وہ کچھ جلدی میں تھے، لیکن وہ مطمئن تھا کہ اس نے یہ بات اپنے باپ تک پہنچا دی۔ وارث شاہ کمرے سے باہر ہی نکلے تھے جب شائستہ بیگم تیز قدم اٹھاتی ہی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ وہاب شاہ، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اتنا بڑا فیصلہ، وہ بھی ہماری مرضی کے خلاف۔ وہ اپنے بیٹے سے سخت ناراض نظر آ رہی تھیں۔ کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے بیٹے کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے ایک نرم نگاہ اپنی ماں کی جانب ڈالی۔ بالکل نہیں، میں اس رشتے کی حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اس لڑکی کے دل میں کون ہے۔ شائستہ بیگم نے اتنے عجیب سے لہجے میں کہا تھا کہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ اپنی ماں کی جانب بڑھا تھا۔
اسے یوں لگا جیسے اس حقیقت سے اس کی ماں بھی واقف ہو۔ اس نے نرمی سے اپنی ماں کے چہرے کو تھام کر ان کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ حقیقت جو بھی ہے، مجھے اپنے نام کی مہر ثبت کرنا آتی ہے۔ اب بس تیار رہیں، 2 دنوں کے اندر اندر آپ کا بیٹا حوریہ حسن کو آپ کی بہو کے طور پر متعارف کروانے والا ہے۔ ایک نرم نگاہ اپنی ماں کی جانب ڈال کر وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شائستہ بیگم سختی سے اس کی پشت کو گھونٹتی نہیں تھی۔ وہیں وہاب شاہ کی طبیعت سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی۔ ان کا ضدی اور سخت طبیعت کا بیٹا اگر یہ فیصلہ کر چکا تھا تو اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں دیر نہیں لگاتا۔ جلے پیر کی بلی کی طرح اور نہ جانے کتنی دیر کمرے میں ٹہلتے ہوئے کچھ سوچتی رہی۔ انہیں حوریہ کبھی بھی اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں تھی۔ ایک تلخ مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھر گئی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح وہ دیر تک سوتی رہی، حالانکہ اس کا معمول نہیں تھا، لیکن پھر بھی صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی۔ چائے کا کپ وہیں میز پر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ ملازمہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر فریش ہو کر چائے کے گھونٹ حلق سے اتار لیتی۔ زیان نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور زیان کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے گڑیا، آج دیر تک سونے کا ارادہ تھا کیا؟ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ جی رات کو طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کافی دیر تک جاگتی رہی۔ زیان نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی، اس سے حد سے زیادہ عزیز، اس کی کانچ کی گڑیا جسے وہ ہمیشہ اپنے بے حد قریب رکھتا تھا۔ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اور اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ زیان نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا اور اس نے مسکراتے ہوئے زیان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں زیان، صرف اس سے 2 سال بڑا تھا، لیکن ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ زیان کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ شاہ حویلی میں اگر 2 حریفوں کی بات کی جائے تو زیان شاہ اور وہاب شاہ کا نام آتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ دشمن کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا جب وارث شاہ نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ اندر تک کام کر رہ گئی، ملازمہ سے بلانے کے لیے آئی تھی۔ آج وہ پورا دن ہی اپنے کمرے میں رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جائے اور کسی کی بھی نظر میں آئے۔ نہ جانے اسے کیوں لگتا تھا کہ اس شخص نے اس کے خلاف بدگمانی پھیلا دی ہوگی۔ وارث شاہ کے سامنے بھی وہ گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ گئی۔ جب انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ ساتھ ہی زیان بھی بیٹھا، شاید ان کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ بتائیں تایا ابو، کیا کوئی ضروری بات ہے جو آپ نے ہم دونوں کو بلایا؟ زیان نے نرم لہجے میں پوچھا تو وارث صاحب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ بالکل ضروری بات ہے، اور یہاں تم دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہاب نے حوریہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور وہ چاہتا ہے کہ اگلے 2 دنوں کے اندر اندر دونوں کا نکاح ہو جائے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں تم دونوں کی کیا رائے ہے؟ وارث سے انہوں نے بے حد نرمی سے دونوں بچوں کی طرف دیکھا تھا۔ بظاہر تم ان کے مرحوم بھائی کی اولاد تھی، لیکن وہ انہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ زیان اور وہاب کے درمیان کبھی نہیں بن پائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اپنے فیصلے میں ان دونوں کو مقدم رکھا، کیونکہ دونوں ان کے سامنے ایک ہی حیثیت رکھتے تھے۔ وہاب چاہے لاکھ برا صحیح، لیکن زیان اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کی بہن کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ وہ بس کپ کپاتے ہوئے لبوں سے تایا ابو کی جانب دیکھ کر سر جھکا گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اتنا جلدی بات کرے گا۔ سوچ لینا، اگر تم نے انکار کر دیا تو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ وہ سر جھکائے اس وقت وہاب کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر وہ یہاں انکار کر دے گی تو وہ شخص 1 منٹ نہیں لگائے گا اسے سب کے سامنے ذلیل و خوار کرنے میں۔ حالانکہ اس راز میں ایک اور گھر کا فرد بھی شامل تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو پائے گا۔ اس نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے زیان کی جانب دیکھا۔ مجھے اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تایا ابو، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ حوریہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ زیان نے نرمی سے اپنا موقف بیان کیا تھا اور وارث شاہ مسکرا دیے۔ انہیں کبھی بھی زیان سے مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل جیسا میری بچی چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شائستہ خود کو اس معاملے سے دور رکھا تھا اور وارث شاہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ وہ یہاں موجود رہیں۔ وہ ان کی طبیعت اور ان کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ چاہو تو 1 رات کا وقت لے لو، اچھی طرح سوچ لو۔ وہاں تمہارا تایا زاد ہے اور آنے والے وقت میں تمہارے لیے ایک بہترین مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔
یہ زندگی کا فیصلہ ہے اور بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے میرا بچہ۔ انہوں نے نرمی سے حوریہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس وقت اسے شدت سے اپنے بابا یاد آ رہے تھے۔ چاہے جو بھی ہو، بارش شاہ نے انہیں جتنی بھی محبت دی ہو، لیکن اگر آپ یتیم ہیں تو ساری دنیا بھی آپ کو گلے لگا لے تو آپ یتیم ہی رہیں گے۔ تائے ابو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑکتے چلے گئے۔ اس شخص کی چھوٹی سی دی ہوئی دھمکی بھی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ 1 منٹ بھی ضائع کرے اور اس کے فیصلے کے خلاف جائے، کیونکہ وہاب کا خوف اس پر شدت سے طاری تھا۔ اس نے اپنے سارے خوابوں کو ملیا مٹ کر دیا، سب کچھ ماضی کی نظر کرتے ہوئے دفنا دیا، اور بارش شاہ اس کے اس فیصلے سے بہت مسرور تھے۔ انہوں نے اسی وقت وہاب کو بلا کر خوشخبری سنائی، جبکہ وہ سنجیدگی اختیار کیے بیٹھا رہا۔ یعنی اس نے اقرار کر لیا تھا اور یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ اگر وہ انکار کرتی تو وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا جو شاید اسے پسند نہ آتا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا، چاہے زبردستی ہی صحیح، لیکن یہ وہاب شاہ جانتا تھا اور اس کا دل کہ اس کے بغیر جینا اس کے لیے وبال جان ہے۔ لیکن اس وقت حوریہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مقصد اور تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، کسی نے بھی اس کی کوئی التجا نہیں سنی، اور شاید اس کے لبوں نے کوئی التجا کی بھی نہیں تھی۔ وہ ہلکی سی التجائیں جو اس کا دل کرتا رہا، ہر ایک کی جانب سے مسترد ہو گئی، اور بالآخر وہ آف وائٹ شرارے میں اس کی دلہن بنی بالکل تیار تھی۔ زیان کمرے میں آیا تو کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، میں تمہیں ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھوں حور۔ وہ آج حقیقت میں حور لگ رہی تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی اگر اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ میک اپ کی تراش خراش نے اسے مزید 2 آتشہ حسن دے دیا، لیکن وہاب نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کی جانب سے کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا۔ شاید وہ اس کی خالہ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تاہم پھر بھی حوریہ کی ضد پر خالہ نے شرکت اختیار کی تھی، لیکن اس کے خالہ زادوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے خود ہی خالہ سے التجا کی تھی کہ وہ کسی کو بھی ساتھ نہ لے آئیں، خصوصی طور پر احتشام کو، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ احتشام کو دیکھ کر وہاب کوئی بھی بدمزگی پیدا کرے۔ اس شام ہی ان دونوں کی نکاح کی تقریب رکھی گئی اور اگلے دن رخصتی۔ نکاح سادگی سے ہونا قرار پایا، جبکہ رخصتی کے لیے ایک شاندار تقریب رکھی گئی جس میں سب لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، کیونکہ بارش شاہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی اتنی بڑی خوشی سادگی کی نظر ہو جائے۔ وہ اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے۔ شائستہ بیگم کو کسی طرح بھی انہوں نے قائل کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے باہر لے جانے کے لیے چند لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ شرارہ سنبھال کر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا اور قاضی صاحب موجود تھے۔ اسے پھولوں کی دیوار کی دوسری جانب بٹھا دیا گیا۔ جالی دار گھونگھٹ میں اس وقت سر جھکائے وہ رونے کے قریب تھی۔ زیان اس کے پاس ہی تھا۔ بلا شبہ یہ ایک لڑکی کے لیے بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ نکاح قاضی صاحب نے شروع کیا اور وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے آنسو روکے بیٹھی رہی۔ جب انہوں نے اس سے رضامندی چاہی تھی تو اس نے ایک بار پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے باوقار شخص کو دیکھا تھا، جس کی نظریں اس وقت اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر حوریہ نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ زیان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے رضامندی دے دی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہو رہا تھا اور دل کی دھڑکن اپنے عروج پر تھی۔ نکاح ہو جانے کے بعد وہ حوریہ کی جانب آیا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر وہ بے تابی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس وقت سب کچھ بھول کر اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاب شاہ تھا، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا، حسن کا شہزادہ۔ آج اس کمسن لڑکی کے معصوم حسن پر فدا تھا جو اب اس کی بیوی کے درجے پر فائز تھی۔ جائز حق سے اس نے جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا اور پھر کان کے قریب ہی سرگوشی کر ڈالی۔ آج یہ سے یہ حسن پورے حقوق کے ساتھ میرے حوالے ہوا، سو اب اس حسن کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگی تھی کیونکہ اس پر شدید خوف طاری تھا۔ جب اس نے سہارا دے لیا، ارد گرد سے کزنس نے شوخی دکھائی اور اس وقت وہ سب سے حسین جوڑی لگ رہی تھی، جس پر نہ جانے کتنی رشک زدہ نظریں ٹھہر سی گئیں۔ کتنی دیر تک وہ ایک دوسرے کے پہلو میں سج رہے، یوں لگ رہا تھا جیسے چاند کو مکمل کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہو۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جنہوں نے حسد سے اس کے بدلتے ہوئے مقدر کو دیکھا تھا۔ وہ عربی حسن رکھنے والا شہزادہ اس کی دسترس میں آ گیا
تو نہ جانے کتنے لڑکے تھے جنہوں نے وہاب شاہ کی جانب رشک سے دیکھا تھا۔ اس کی بیوی اس قدر خوبصورت اور کمسن تھی کہ نہ جانے کتنے دل کی دھڑکنوں کو روک گئی۔ وہ ہلکی پھلکی سرگوشیاں کر رہا تھا، جبکہ وہ بظاہر تو مسکرا رہی تھی، لیکن دل کی کیا حالت تھی اس سے کوئی بھی نہیں واقف تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ تقریب کے اختتام پر اپنے شرارے کو سنبھالے اندر چلی گئی۔ وہاب شاہ اگر اس حویلی کا شہزادہ تھا تو وہ بھی اکلوتی شہزادی۔ اس کے علاوہ حویلی میں اور کوئی عورت نہیں تھی۔ زیان اس وقت تقریباً 6 سال کا تھا اور وہ 4 سال کی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کے والدین کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ہی ان کی ذمہ داری کو بخوشی ان کے تایا ابو نے قبول کر لیا تھا، اور وہ آج تک ان کی زیر نگرانی پرورش پا رہے تھے۔ وارث شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، وہاب شاہ، ان کے بعد ان کے بزنس کو بہت اچھی طرح سنبھال رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کتنی دیر وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتی رہی تھی۔ اس پر حکمران شخص بدل گیا۔ وہ حکومت کرنے والا شخص اب سچ میں اس کا حاکم بن چکا تھا، جو اس پر مکمل حق رکھتا تھا، چاہے جس وقت بھی اسے اپنی دسترس میں لے لے۔ ایک ایک کر کے اس نے ساری جویلری اتار دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس وقت وہ آئینے کی جانب پشت کیے اپنے بالوں کو کھول رہی تھی۔ اسے لگا زیان ہوگا، کیونکہ زیان عموماً اس وقت اس کے کمرے میں آتا تھا۔ جلدی آئیں بھائی، اور یہ میرے بالوں سے پنیں نکال دیں، اس نے سر جھکائے کہہ دیا جب مقابل قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کمرے میں ایک انجانی سی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا تھا اور پھر آہستگی سے انہیں سلجھانے لگا۔ دل کی دھڑکن عروج پر تھی اور حوریہ کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اپنی دھڑکن کو روک پانا اس کے لیے مشکل تھا۔ دل نے جیسے ادھم مچا دی، سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں اور چہرہ بے اختیار سرخ۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا جو نرمی سے اس کے بالوں کو سلجھا رہا تھا۔ وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ وہاب نے اسے پکڑ کر اپنے مزید قریب کر لیا۔ اب دونوں میں اتنا فاصلہ بھی باقی نہیں رہا تھا کہ ہوا کو گزرنے کی اجازت ہو۔ اس وقت اس کے گلابی لب شدت سے کپکپا رہے تھے۔ وہاب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ افسوس ہو رہا ہوگا میری دسترس میں آنے کے بعد، یہ غمزدہ ہو، اس شخص کو لے کر جو اس رات کے انتظار کے بعد ساری زندگی کے لیے انتظار کی سولی پر لٹک گیا۔ وہ تانا دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، آپ بدگمانی سے باز آ جائیں، اس نے وہاب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، جبکہ وہاب کی نظروں طنز ابھر آیا۔ بہت خوب، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے معافی طلب کرو اور اپنے ماضی کو بھلا دو، تو مجھے کہہ رہی ہو کہ میں بدگمانی سے باز آ جاؤں؟ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ چالاک بھی ہو۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے ساری عمر یہی باتیں سننے کو ملیں گی، اسی لیے وہ چپ چاپ واپس ہٹنے لگی، لیکن وہاب نے جو کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ اپنے حسن کو خراج نہیں پیش کرنے دو گی؟ آخر نویلے شوہر کا اتنا حق تو بنتا ہے، اس نے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ جب حوریہ کے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہاب پلیز، اس نے وہاب کو خود سے دور رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ نہ جانے کون سی شدتیں تھیں جو اس کے وجود میں انڈیل کر وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، لیکن وہ اس کی سانسوں پر اپنا حق جتانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ بے خودی میں وہ حوریہ کی جان لینے پر تلا تھا، اور حوریہ کی تو دھڑکن بھی ساکت ہو گئی۔ وہ شخص کی دسترس میں یوں مچل رہی تھی کہ جیسے اگر اسے فرار کا کوئی راستہ نظر آئے تو وہ فوری طور پر اسے حاصل کر لے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بڑھتا، جب دروازے پر ہونے والی دستک اسے ہوش میں لے آئی۔ دروازہ کھولو حوریہ، یہ شائستہ بیگم کی آواز تھی۔ حوریہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ جلدی سے وہ وہاب سے دور ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے لگی۔ اپنے ہونٹوں کے ارد گرد پھیلی ہوئی لپسٹک کو صاف کرتی ہوئے بار بار اپنے کپڑوں کو درست کر رہی تھی، جبکہ وہاب اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل کنٹینیو کریں گے۔ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے وہ شوخی سے باز نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف یا شرمندگی نہیں تھی، اور نہ ہی شائستہ بیگم کے آنے کی وجہ سے جھجک۔ جی تائی امی، دروازہ کھول رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، جبکہ وہاب اس لڑکی کی کم عقلی پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ شائستہ بیگم نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاب اس وقت وہاں ہوگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو وہاب؟ انہوں نے اپنے لہجے کو سخت رکھا۔ بس اپنی بیوی کو دیکھنے آیا تھا، آپ بات کریں بہو سے،
میں جا رہا ہوں۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کر باہر چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کپا رہے تھے اور چہرہ بے پناہ سرخ تھا۔ شائستہ بیگم نے تفصیلی طور پر اس کا جائزہ لیا اور پھر غصے سے آگے بڑھتے ہوئے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا جادو کر دیا تم نے میرے بیٹے پر، جو 2 ہی دنوں کے اندر اندر تمہارا اسیر ہو چکا ہے؟ تم جانتی ہو ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ کیا تم اس رات کو بھول گئی؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے حوریہ کے چہرے کو دیکھا، جو بولنے کے لیے لفظ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تائی امی، اس کا ازالہ بہت بڑا بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ تم جانتی بھی نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ شائستہ بیگم فوراً اپنے رویے کو ظاہر کرنے لگی تھیں۔ چند دن پہلے سے وہ جو نرمی اختیار کی ہوئی تھی وہ کہیں دور جا سوئی، اور حوریہ اپنی آنکھوں کو چپکتے ہوئے اپنی نمی کو حلق میں اتارنے لگی۔ شائستہ بیگم زہر اگلنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھیں، اور اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ نہ جانے اس کی زندگی کا کیا ہوتا، لیکن اس وقت اسے وہاں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص ہمیشہ اسے اپنی مالکیت سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ معصوم لڑکی کیا چاہتی ہے، اس کی کیا خواہشیں ہیں۔ ہمیشہ اس کی زندگی میں بگاڑ ڈال کر وہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا، اور اب بھی ایسا ہی ہونے والا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی، اور رونے کے بعد جب دل ہلکا ہوا تو فریش ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج رات اس کے پاس تھی، کل اس کے ساتھ کیا ہوتا وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ آنے والے دن کی شروعات کے ساتھ ہی معمول کے مطابق زیان اور وہاب کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا چھوٹی سی بات پر تھا، لیکن ان دونوں کی ضد کی وجہ سے بات بڑھ چکی تھی کہ خود وارث شاہ کو آنا پڑا۔ آخر تم دونوں چاہتے کیا ہو؟ مجھے جینے دو گے؟ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ مہمانوں کے سامنے بھی تم لوگ اپنی جہالت کا مظاہرہ کرو؟ وہ سخت غصہ ہو رہے تھے، جبکہ دونوں لڑکے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ وہاب آج تمہارا اسپیشل دن ہے، اور آج کے دن بھی؟ دہلیز میں کھڑی ہوئی حوریہ کو انہوں نے ایک نظر دیکھا، جس کا چہرہ خوف سے پیلا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، لیکن وہاب اور زیان جب بھی آمنے سامنے آتے تو ان کی شروعات ایسے ہی ہوتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی بھی زیان تایا ابو کے عتاب کا شکار ہو، اور اسے اپنا بھائی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زیان کا بازو تھاما اور اسے کمرے میں لے کر آ گئی، جبکہ وارث شاہ وہاب کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گئے تھے۔ وہ تفصیلی طور پر اسے سمجھانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہمانوں کے سامنے وہ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آئیں۔ ظاہر سی بات تھی، اب تو رشتے کی نوعیت بھی بدل چکی تھی، لیکن ان دونوں کی دشمنی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بھائی کیوں ضد لگاتے ہیں وہاب کے ساتھ؟ اب آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے زیان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس نے تمہاری طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھ ہی نکال دوں گا۔ وہ زیان تھا، بات سمجھنا ان دونوں نے نہیں سیکھا تھا۔ خیر، نرمی سے زیان کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رو دی تو اسے بھی وقت کی نوعیت کا احساس ہوا۔ اس کی بہن کو آج اس کی ضرورت تھی، اس کا خاص دن تھا، اور شاید اس دن وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی۔ اس گھر میں حوریہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی تیز زبان کی وجہ سے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، جبکہ دوسری جانب اور شائستہ بیگم ہر وقت حوریہ پر اپنا رعب ڈھائے رکھتی، اور وہاب کا رویہ حوریہ کے ساتھ کیسا تھا اس بات سے بھی وہ بہت اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے پارلر لے جانے کے لیے ملازمہ نے کمرے میں آ کر بتایا تو زیان اسے لے کر پارلر چلا گیا۔ وہ دن اس کی رخصتی کا دن تھا، چاہے اس نے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی شفٹ ہونا تھا، لیکن پھر بھی اندرونی طور پر وہ کتنی اذیت کا شکار تھیں یہ صرف وہ جانتی تھیں۔ دلہن بن کر اس پر بے پناہ روپ آیا، عروسی لباس نے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا تھا۔ بیوٹیشن نے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا، اور زیان اسے لے کر ہال میں آ گیا۔ نکاح ہو چکا تھا، سو کچھ ہی دیر کے بعد اسے لا کر وہاب کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ وہ تو اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر ہی گنگ تھا۔ یہ لڑکی اس کی محبت نہیں، اس کا عشق تھی۔ اس روز وہ سجی ہوئی سیج میں اس کی دلہن بنے بیٹھی تھی، دل کی دھڑکن اپنے عروج پر تھی۔ نہ جانے وہاب اس کے لیے کیا فیصلہ سناتا، دل دھڑک دھڑک کر آنے والے اندیشوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا، وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کی ہوش ربا آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے گلابی کپکپاتے ہوئے لب وہاب کے لیے قیامت خیز تھے۔ اپنے دل پر، اپنے جذبات پر قابو پانا اس کے لیے شدید مشکل تھا۔ کافی دیر جو وہاب کی جانب سے خاموشی رہی تو حوریہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ انہماک سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ اس وقت دونوں اپنے اپنے دل میں اپنے اپنے وسوسوں سے لڑ رہے تھے۔
آپ نے جو کچھ میرے بارے میں سمجھ رکھا ہے وہ سب غلط ہے۔ وہاب، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے خود کو اس کے سامنے ثابت کرنا چاہا تھا جب وہاب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ لباس تبدیل کر لو، اتنے تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ کیا خوشیوں پر اس معصوم لڑکی کا حق نہیں تھا؟ کیا آج رات وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی؟ اس نے سوچا تھا کہ وہاب کا رویہ اس کے ساتھ سخت ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اس رات کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہوگا۔ لیکن یہاں صرف صد مہری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اپنے آنسو چھپاتی وہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ لباس تبدیل کر کے باہر آئی تو کمفرٹیبل گاؤن میں ملبوس تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر وہاب موبائل دیکھ رہا تھا جب وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی۔ وہاب نے اس کی جانب ذرا برابر بھی توجہ نہیں دی تھی۔ کافی دیر وہ وہاب کی صد مہری پر روتی رہی اور پھر اس کی جانب پشت کیے گہری نیند میں اتر گئی۔ جب اس کی سسکیوں کا شور تھما اور کمرے میں اس کی بھاری سانسیں گونجنے لگیں تو وہاب نے سر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کافی دیر سے رو رہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اپنے دل پر پتھر رکھے وہ اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکی ہے تو نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات، نم پلکیں، بکھرے ہوئے بال۔ وہ سوتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہاب نے نرمی سے ایک بوسہ اس کے لبوں پر دے کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ لیے۔ کاش تم صرف میری ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ محبت کرنا کسے کہتے ہیں، لیکن میں تمہیں پا لیا تو میری دسترس میں ہو اور کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ اس رات کے بعد بھی وہاب اور اس کے درمیان کوئی خاص تعلقات نہیں قائم ہو پائے۔ اسے صرف اور صرف وہاب کی صد مہری اور شائستہ بیگم کی نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملا۔ اس روز وہاب میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جلدی سے واپس آ گیا جبکہ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ان دونوں کی نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن وہاب اپنی روٹین پر قائم تھا۔ شائستہ بیگم اور وارث شاہ گھر پر نہیں تھے۔ وارث شاہ کے دوست عمرے سے واپس آئے تھے اور اسی کے لیے انہوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی تھی۔ زیان کا کمرہ اوپر تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں وہاں موجود ہوگا۔ ابھی وہاب کو آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹا جب اسے کمرے کے باہر کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی لڑکی کے رونے کی آواز تھی۔ اسے پہلے لگا کہ شاید حوریہ۔ وہ جلدی سے بپرے ہوئے اٹھا، لیکن یہ حوریہ کی آواز نہیں تھی۔ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی لڑکی کا پھٹا ہوا لباس، وہ عجیب سے حلیے میں مبتلا تھی اور منہ پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی خوفزدہ ہو کر اتر رہی تھی، اور اس کے پیچھے زیان بھی کمرے سے نکلا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ اس وقت اپنی شرٹ پہن رہا تھا۔ شرٹ کے کچھ بٹن اس نے لگائے تھے جبکہ کچھ بٹن کھلے تھے۔ وہ فوراً باہر نکلا اور تبھی حوریہ بھی باہر آ گئی۔ شاید وہ بھی حیرانگی کا شکار تھی۔ لڑکی اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ چیختے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بھاگی۔ حوریہ نے اسے پکارنا چاہا تھا لیکن وہ نہیں رکی۔ وارث شاہ اور شائستہ بیگم کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ گاڑی میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے لڑکی کا حلیہ دیکھ لیا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ داخلی دروازے سے اندر آتے وارث شاہ اور شائستہ بیگم حیران تھے۔ حوریہ کچن کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی جبکہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑا زیان اور اسے چند قدم کے فاصلے پر وہاب اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وارث شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ کون تھی یہ لڑکی اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لہجے میں ایک بگرج تھی، ایک دھار جو سب کو خوفزدہ کر دے۔ زیان نے بے ساختہ سر جھکا لیا جبکہ وہاب زیان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کون تھی یہ لڑکی اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حوریہ کام کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ شائستہ بیگم تنقیدی نظروں سے سب کا جائزہ لے رہی تھیں۔ زیان نے سر اٹھا کر وہاب کی شرٹ کے کھلے ہوئے بٹنز کو دیکھا اور پھر قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ہی لائے تھے اس لڑکی کو؟ کون ہے یہ؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ بتاؤ تایا ابو کو۔ اس نے 1 منٹ میں ہی پینترا بدل لیا۔ حوریہ کو یہ اندازہ تھا کہ وہ گھر آ چکا ہے، لیکن اس نے نہ ہی اسے گھر آتے دیکھا تھا اور نہ ہی یہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی آیا ہے، جبکہ وہ مجھ سے بڑی نظروں سے زیان کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، مجھ پر الزام لگانے کی بجائے بتاؤ بابا کو یہ لڑکی تمہارے کمرے سے اس حالت میں کیوں برآمد ہوئی؟ کیا تمہیں یہ گھر کی کوئی طوائف کا کوٹھا نظر آتا ہے؟ تمہاری جوان بہن یہاں رہتی ہے، بے غیرت انسان۔ وہ غصے سے زیان کی طرف بڑھا تھا جب وارث شاہ کی دھاڑ نے ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر ساکت کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھا پائی پر اتر آتے وارث شاہ ان کی جانب گئے اور ان دونوں کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ تم دونوں میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے اپنی زبان کھولے۔
ورنہ تم لوگ نہیں جانتے میں تم دونوں کے ساتھ کیا کروں گا۔ شائستہ بیگم نے مداخلت کرنا چاہی تھی لیکن انہوں نے سختی سے اسے خاموش کروا دیا۔ خبردار اگر آپ نے زبان کھولی تو اپنی زبان بند رکھیں۔ شائستہ بیگم اور انہوں نے سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہاب تو حیرت زدہ تھا۔ زیان شاید اس لڑکی کو یہاں لے آیا، ان دونوں کے درمیان تعلقات تھے اور اب یہ لڑکی کی چال تھی یا زیان کی زیادتی کا نتیجہ۔ جب وہ اس حالت میں اس کے کمرے سے برآمد ہوئی تو اس نے سارا ملبہ وہاب پر ڈال دیا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صاف مکر گئے۔ معاملہ حد سے زیادہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ وارث شاہ اس شخص کو کبھی نہیں چھوڑیں گے جو اس وقت ملزم ہوگا، اور اس بات کا اندازہ حوریہ کو بھی اچھی طرح تھا۔ وہ حیرت سے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی تو کبھی وہاب کو، جب وارث شاہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ حوریہ تم اسی گھر میں ہو، بتاؤ مجھے یہ کس کی گستاخی ہے کہ اس نے شاہ حویلی کو ناپاک کرنے کے بارے میں سوچا؟ وہ اپنی جگہ کام کر رہ گئی۔ اس نے ایک نظر وہاب کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہاب اس کا شوہر تھا لیکن آج تک اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا پایا۔ جوان تھا، جذبات رکھتا تھا، اور جس طرح وہ بار بار حوریہ کے قریب آ کر اسے چھوتا، حوریہ کو اس کی عادتیں عجیب لگنے لگی تھیں۔ حالانکہ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ اس کی بیوی ہے، جبکہ دوسری جانب زیان کی ملتجی نظریں تھیں۔ پل بھر میں اس نے فیصلہ کر لیا، سارے الزامات، ساری تلخیوں کا بدلہ آج چکا دینا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے وہ سب کچھ کہہ دیا جو ان کے رشتے میں ایک دراڑ کی طرح آ گیا۔ وہاب تھے، اس کے الفاظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو شاہ حویلی پر آن گرا، اور وہاب حیرت زدہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وارث شاہ کا تھپڑ وہاب کے چہرے پر جا پڑا، اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ زیان کو اب معاملے کی نوعیت کا اندازہ ہوا تھا۔ تایا ابو، وہ جلدی سے وارث شاہ کی جانب بڑھے۔ تایا ابو، یہ میری غلطی ہے، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ وہ لڑکی یہاں صرف مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں تایا ابو، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے اسے غلط ارادے سے نہیں چھوا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہا تھا بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ مناہل کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، لیکن یہاں آنے کے بعد مناہل نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا تاکہ وہ وارث شاہ کی اور باقی گھر والوں کی نظر میں آ جائے اور مجبوراً انہیں نکاح کرنا پڑے۔ وارث سے اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ انہوں نے غصے سے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ صرف 3 دن ہے تمہارے پاس، اپنی پیکنگ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری حرکتیں یہاں رہ کر مزید بگڑتی چلی جائیں۔ تمہارا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ وہ واپس پلٹ گئے تھے۔ پوری محفل برخاست ہو گئی۔ 2 لوگ ساکت قدموں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہاب کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں اور حوریہ تو قیامت خیز نظروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی نظریں گرائے کھڑی تھی۔ اس نے وہاب کا نام لے لیا، صرف اپنے بدلے کی آڑ میں، صرف اس شخص کی جانب سے کی گئی تلخ باتوں کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کون سی قیامت اس کی منتظر ہے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر آیا اور پہلی بار حوریہ کے منہ پر زوردار تھپڑ جا پڑا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ بد کردار ہو تو ہر ایک کو بد کرداری کی نظر سے دیکھو گی؟ یہ تمہارا وہم ہے۔ حوریہ، وہاب شاہ، وہ چیخ پڑی۔ خبردار، میں بد کردار نہیں ہوں وہاب۔ لیکن وہاب نے کچھ نہیں سنا تھا۔ اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر گرا دیا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں ہر ایک عورت کے قریب جاتا ہوں، اس کے جسم سے کھیلتا ہوں؟ میں ہوس پرست انسان ہوں۔ اپنے بھائی کا ملبہ پل بھر میں مجھ پر گرا دیا تو آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہوس کس کو کہتے ہیں۔ میں تمہیں اتنی شدت سے نوچ ڈالوں گا کہ تمہارے وجود پر میرے نشان باقی رہ جائیں گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور دھکیل رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ وہاب؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ لیکن وہاب نے کچھ نہیں سنا تھا۔ وہ رات شائستہ بیگم کی بدگمانیاں اور سب کچھ اس کے ذہن میں اتنی شدت سے آیا کہ وہ حوریہ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ اس کی لبوں پر اپنی شدتیں انڈیلنے کے بعد وہ اس کی گردن تک آیا اور گردن سے پھر اس کے وجود پر یوں قابض ہوا کہ اسے تڑپنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ اسے بری طرح نوچ چکا تھا۔ حوریہ حسن کو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتتے ایک الزام کی سزا اتنی شدید بھگتنی پڑی کہ وہ دنگ رہ گئی۔ اپنا حق حاصل کرنے کے بعد وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی بے مقصد ہی سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کے ضمیر نے اسے ملامت شروع کر دی تھی۔ اتنا بڑا ہنگامہ نہیں تھا، زیان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی۔ تھپڑ کے بعد یوں سے نوچنا، وہ کتنی التجائیں کرتی رہی تو دوسری طرف اس کا دماغ بار بار اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ واقعی اس کی حقدار ہے، خود بد کردار لڑکی ہو کر اس کی بیوی ہے اور پھر اس پر بد کرداری کا الزامات لگا رہی ہے۔
دل و دماغ کی جنگ میں وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایک خوبصورت لڑکی سے رشتہ کھو دیا۔ وہ اسی رات اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس نے کسی سے کچھ بھی کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کے وجود پر وہاب کی درندگی کے نشان ثبت ہو کر رہ گئے اور اس کی روح بری طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اگلے 2 دنوں کے اندر اندر وارث شاہ نے کسی بھی بات کا نوٹس نہیں لیا۔ شائستہ بیگم بھی خاموش تھی۔ زیان کی تیاریاں کروا دینے کے بعد اسے اس شام کینیڈا روانہ کر دیا گیا۔ نہ ہی دوبارہ وہاب اس سے مخاطب ہونے کی جرأت کر پایا اور نہ ہی وہ وہاب کے سامنے گئی۔ وہاب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ کمرے سے جا چکی ہے۔ اس شام اپنے بھائی کو ایئرپورٹ پر الوداع کرتے ہوئے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اسے سسک پڑی۔ زیان نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا تھا اور پھر وہاب کے قریب چلا آیا۔ ہمارے درمیان جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ میری بہن تمہاری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس روز وہ پہلی بار ایک دوسرے کے گلے ملے تھے۔ ساری پیچیدگیوں کو بھلا کر یہ ان کے دل جانتے تھے، لیکن بچھڑنے کا دکھ دونوں پر حاوی تھا۔ زیان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا، وہ بھی پورے 5 سالوں کے لیے۔ اس نے نرمی سے حوریہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، جبکہ اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتی، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ وہ یہاں کوئی تماشا کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چپ چاپ واپس حویلی چلا آیا، جبکہ وارث شاہ اور شائستہ بیگم اپنی گاڑی میں واپس آ گئے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کچھ دیر گزارنے کے بعد واپس حویلی میں آ جائے گی، لیکن شام بیت گئی اور وہ واپس نہیں آئی۔ شام سے رات اور رات سے اگلی صبح وہ دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ وارث شاہ کو بھی اندازہ ہو چکا تھا اگلی شام ہونے کو آئی ہے، لیکن حوریہ کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ بےتابی سے حویلی میں ٹہل رہا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے آخر وہ بغیر بتائے؟ شائستہ بیگم بالکل سکون میں تھی۔ اپنے بھائی کے بعد چلی گئی ہوگی جہاں اس کا دل چاہا ہوگا۔ ویسے بھی وہ سرپھری لڑکی کافی منہ پھٹ ہے۔ ماما خدا کے لیے اس کے خلاف کچھ مت کہیں۔ نہ جانے کیوں وہ پہلی بار شائستہ بیگم پر بھڑک اٹھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھڑکتے ہوئے دیکھ کر نفرت میں وہ الفاظ ادا کر دیے کہ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اسی احتشام کے پاس گئی ہو جس کے پاس پہلے بھی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تو تم نے اس کی خالہ کے گھر سے پتہ کیا؟ اور وہ حیرت سے پلٹ کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے مزید کچھ نہیں سنا تھا۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر وہ گاڑی نکال کر اس کے خالہ کے گھر روانہ ہو گیا۔ آج اگر وہ وہاں موجود ہوئی احتشام کے ساتھ، تو وہ کھڑے کھڑے سے طلاق دے کر واپس آ جائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر وہ اپنی ساری زندگی احتشام نامی شخص کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو پھر وہ کیوں اس پر زبردستی کا حقدار بنا ہے۔ گاڑی اس علاقے میں داخل ہوئی اور پھر اس کی خالہ زیبا بیگم کے دروازے کے سامنے رکی۔ گاڑی سے اتر کر وہ جیسی داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، عجیب سے ہنگامے نے اس کا استقبال کیا۔ سجے سجائے لباس میں لڑکیاں، مہمان اور شاید کوئی فنکشن چل رہا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ زیبا بیگم کے شوہر رضا صاحب جلدی سے اس کی جانب بڑھے اور گلے ملتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرائے۔ بالآخر تم آ ہی گئے، خوش آمدید بیٹا۔ احتشام کے نکاح کے سلسلے میں حوریہ 2 دن پہلے آ گئی، لیکن اس نے کہا تھا کہ تم نکاح سے پہلے آؤ گے۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شاید وہ کچھ شرمندہ تھے کیونکہ نکاح کی تقریب چل رہی تھی۔ احتشام ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرنے کے بعد نکاح کے بندھن میں بندھ گیا۔ وہ اس نکاح میں شامل ہوا تھا اور بار بار سی گرین کلر کے کپڑوں میں سجی ہوئی اپنی حور کو دیکھ رہا تھا جو اپنے آنسو مشکل سے ضبط کیے کھڑی تھی۔ احتشام بے پناہ خوش نظر آ رہا تھا اور وہیں اسے سننے کو ملا کہ احتشام کی منگنی بچپن سے اس کی پھپھو زاد سے طے پا چکی تھی اور اب ان کا نکاح ہے تو وہ یہاں تھی احتشام کی نکاح کے سلسلے میں۔ اسے بغیر بتائے جیسی تقریب ختم ہوئی اور حوریہ کمرے کی جانب بڑھی، وہ بےتابی سے کمرے میں آیا تھا۔ مجھے بتا کر بھی آ سکتی تھی، تم جانتی ہو میں کس قدر پریشان تھا۔ وہ غصے سے پلٹی اور اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ بد کردار لڑکیاں کبھی بھی بتا کر نہیں جاتی، اور ویسے بھی میرا تو احتشام کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے، آپ کی نظر میں؟ وہ شرمندہ سا سر جھکا گیا۔ کبھی بھی حقیقت کو جانے بغیر کسی پر الزام مت لگائیں۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ شدت سے چیخ پڑی تھی۔ اس وقت حوریہ کا اس نے بےتابی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا، لیکن وہ چیختے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ اتنے حسین رشتے میں ہونے کے باوجود مجھے وہ محبت نہیں دے پائے۔ میرے جسم کو نوچنے کے بعد بھی آپ کے اندر موجود نفرت کم نہیں ہوئی۔ اس رات میں احتشام کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن تائی امی کے کہنے پر، کیونکہ تائی امی سے میں نے خالہ کے گھر جانے کی اجازت چاہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تایا ابو مجھے کبھی نہیں جانے دیں گے
سو میں رات کو احتشام کو بلا کر اس کے ساتھ رہنے کے لیے چلی جاؤں۔ وہ زیان اور تایابو کو خود راضی کر لیں گی، وہ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن جب مجھ پر الزامات لگے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ آخر کو وہ آپ کی ماں ہے نا؟ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ مجھے اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ سچ جان کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس روز اس نے منت سماجت کر لی تھی، اپنی محبت کی خاطر وہ حوریہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، اسے معافی طلب کر لی۔ ان کا رشتہ ایک بدگمانی کا شکار تھا اور حوریہ بالآخر واپس حویلی آ گئی۔ اس نے خود شائستہ بیگم سے بات کی تھی اور شائستہ بیگم نے جب اندازہ لگایا کہ اسے سچ کے بارے میں معلوم ہے تو سر جھکا لیا۔ حوریہ اس کے پاس آ تو گئی تھی لیکن ابھی بھی اس سے ناراض تھی اور وہ جانتا تھا کہ اسے کس طرح منانا ہے، اسے کس طرح محبت سے اپنے قریب لانا ہے۔ عشق اگر اٹھ جائے تو غافل نہیں ہوا کرتے بلکہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس روز کے بعد اس نے حوریہ کو بتایا تھا کہ محبت کرنا کسے کہتے ہیں۔ وہ ہر رات اس کی محبتوں میں بھیگتی تو ہر صبح اس کے بازوؤں کے حصار میں ہوتی، اور حوریہ نے جانا تھا کہ وہاب شاہ کی محبت پانے کے بعد خوش نصیبی کسے کہتے ہیں۔ محبت ان کی خوش نصیبی پر نازاں تھی۔ بدگمانیاں زہر کی طرح رشتوں کو نکل جاتی ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں بدگمانیوں کو جنم نہ لینے دیں۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی تو لائک اور کامنٹ کریں۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔